السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 5 کلاس آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت وہ نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے اور انہوں نے آ کے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں نیکی کا سیدھا رستہ دکھایا اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس نظم کو شعری انداز میں پڑھیں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ 5 کلاس، یہ کچھ الفاظ میں نے انڈرلائن کیے ہیں، اہم الفاظ ان کو بولا جاتا ہے۔ اس کی املا کی بھی پریکٹس آپ کریں گے اور ان کو انڈرلائن کر کے ان کے میننگ بھی اوپر لکھیں گے۔ باقی کتاب پڑھائی آپ خود کریں گے ساری، جس طرح میں نے کی ہے ایسے ہی آپ لوگوں نے کتاب کی پڑھائی کرنی ہے اور اہم الفاظ انڈرلائن کرنے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے محمد شفیع الدین نیّر، اس کو بھی آپ انڈرلائن کریں گے۔ شاعر کا نام آپ کو پتہ ہے، آپ کے جب اسیسمنٹ ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے کہ نعت نظم کے شاعر کا نام کیا ہے۔ 4 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں، صحیح کو آپ نے سرکل کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے شاعر کا نام جو ہے وہ لازمی یاد کرنا ہے۔ 5 کلاس، یہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس میں ایک کویسچن ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی خوشخبری لوگوں کو سنائی تھی؟ تو حضرت محمد نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کی خوشخبری جو ہے وہ لوگوں کو سنائی تھی۔ 5 کلاس، ہم ان کی ایکٹیویٹیز حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں اور معنی بھی لکھے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اجیارہ روشن، کرشمہ انوکھی بات، مسردہ خوشخبری۔ اسی طرح تمام الفاظ کے معنی آپ اچھی طرح سمجھیں گے بھی اور یاد بھی۔ 5 کلاس، سرگرمی نمبر 2 ہے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ کالم الف میں مصرعے دیے گئے ہیں، جو کالم بے میں مصرعوں سے ملا کے ان کا ہم نے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اسی طرح تمام مصرعے مکمل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے مصرعوں کے سامنے دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہ کچھ حروف توڑ کر دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کر جو ہے وہ لفظ بنا کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی ڈیش سے رحمت۔ اسی طرح تمام جو جملے ہیں ان کو آپ نے خالی جگہ لگا کے مکمل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ سوالات آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں۔ 5 کلاس، اس کے لیے آپ اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور سوالات کے جواب لکھیں گے۔ 5 کلاس، آپ نے نیٹ کاپی اپنی ریڈی کر لی ہے، سوالات کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے عرب کا چاند سے مراد کون سی ہستی ہیں اور انہیں چاند کیوں کہا گیا ہے؟ جواب، عرب کا چاند سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور انہوں نے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائی اور سچ بولنا سکھایا، جس وجہ سے انہیں عرب کا چاند کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کس صورت میں دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں دین اسلام کی صورت میں دیا۔ اسی طرح تمام سوالات کے جواب آپ لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ 5 کلاس، ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے نعت میں سے اپنے پسندیدہ بند کا مفہوم سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ کوئی بھی ایک بند لیں، آپ اس کو چوز کریں اور آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں پسند ہے، اس کی وجہ بھی بتائیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 6 ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اپنے الفاظ میں بتائیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت کیوں ہے؟ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ اپنے الفاظ میں 5 سے 7 لائنیں لکھ کے بتائیں گے۔ سرگرمی نمبر 7 ہے مثال کے مطابق نعت میں سے ہم آواز الفاظ کی جوڑیاں بنا کر لکھیں۔ اب 5 کلاس، ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، بولنے میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے دکھلائی، بھلائی۔ اب دیکھیں ان کی دونوں کی آوازیں اور جب میں بول رہی ہوں بولنے میں بھی وہ ایک جیسے ہیں اور ان کی آوازیں ایک جیسی ہیں، تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ جب آپ نعت کی ریڈنگ کریں گے تو آپ ان کے ہم آواز الفاظ کے جو جوڑیاں ہیں وہ یہاں پہ بنا کے لکھ دیں گے۔ 5 کلاس، ایکٹیویٹی نمبر 8 ہے دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ اب الف بائی ترتیب کیا ہوتا ہے؟ 5 کلاس، آپ کو 4 کلاس میں لغت لگوائی گئی تھی، 5th کلاس میں بھی وہی لغت کا استعمال آپ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ الف بائی ترتیب کو کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ 10 الفاظ آپ کے سامنے ہیں،
آپ نے سب سے پہلے الف بائی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف تہجی جو ہے الف ب پ ت، اس کو جیسے ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ آگے پیچھے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو الف بائی ترتیب سے لکھنا ہے۔ وہ ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے رے ہے پہلا، اس میں کاف ہے، تو آپ نے سب سے پہلے سارے الفاظ کو ایک دفعہ چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کون سا لفظ آتا ہے حروف تہجی میں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ الف بائی ترتیب سے لکھیں گے۔ اب دیکھیں میں نے ادھر لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے بے آتی ہے حروف تہجی میں، ان الفاظ کو ہم دیکھیں گے، صرف اوور آل نہیں دیکھیں گے، کیونکہ الف اور الف مدہ جو ہے وہ ان سے کوئی الفاظ یہاں نہیں بن رہا، لیکن ہم الف بائی ترتیب سے ہی دیکھیں گے۔ تو جب ان الفاظ کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے بے آتا ہے، تو بے سے کیا لفظ یہاں بنتا ہے؟ بیماروں۔ اسی طرح سے میں نے یہ کچھ الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھے ہیں، 5 الفاظ میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیے ہیں، باقی 5 الفاظ جو ہیں ان کو آپ نیچے والی لائن پہ الف بائی ترتیب سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سرگرمی نمبر 9 ہے، مثال کے مطابق نعت میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر لکھیں۔ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ درمیان میں لائن لگائیں گے، ایک سائڈ پہ اسم نکرہ، دوسری سائڈ پہ اسم معرفہ لکھیں گے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسم نکرہ کی تعریف ہے، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے عام چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں سے سبق لفظ جو ہے وہ اسم نکرہ میں اس کی مثال لکھی ہے۔ اسی طرح اسم معرفہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہوتا ہے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے عرب۔ اب دیکھیں عرب جو شہر ہے وہ ایک ہی شہر ہے، اس نام کا کوئی اور شہر نہیں ہے، تو یہ خاص ہے۔ تو خاص چیزیں اسم معرفہ ہوتی ہیں اور عام چیزیں اسم نکرہ ہوتی ہیں۔ اس کی آپ اپنی جب نعت کی ریڈنگ کریں گے 5 مثالیں جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے۔ 5 کلاس سرگرمی نمبر 10 ہے، دیے ہوئے جملوں میں موجود اسم نکرہ کے گرد باکس بنائیں اور اسم معرفہ کے گرد سرکل بنائیں۔ پیچھے بھی میں آپ لوگوں کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تعریف بتا چکی ہوں، پہلی ہے یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ اب اس جملے میں دیکھنا ہے اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے۔ اب دیکھیں اگر کتاب لکھا ہوتا تو کتابیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ اسم نکرہ ہونا تھا۔ اب انہوں نے کتاب کا نام ساتھ بتایا ہے کہ اردو کی کتاب ہے، یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ جب کتاب کا نام ساتھ لگ گیا تو یہ ایک خاص کتاب بن جاتی ہے، تو میں نے اس کو سرکل کیا ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ دوسری ہے مجھے پاکستان کا ہر شہر پسند ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کا ہر شہر، پاکستان میں بہت سے شہر ہیں، اس لیے یہ عام بات ہے۔ اگر کسی ایک شہر کا نام وہ آپ کو بتاتے جیسے فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، کسی بھی شہر کا نام لیتے تو وہ خاص بن جانا تھا۔ انہوں نے ادھر کسی بھی شہر کا نام نہیں بتایا، انہوں نے بولا ہے مجھے پاکستان کا ہر شہر پسند ہے۔ تو ہر شہر سے مراد کہ یہ عام بات ہو رہی ہے، تو شہر جو ورڈ ہے آپ کا اس کو میں نے باکس بنایا ہے کیونکہ یہ اسم نکرہ ہے، عام بات ہے۔ اسی طرح تمام جملے آپ پڑھیں گے اور اس میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو سرکل اور باکس بنائیں گے۔ سرگرمی نمبر 11 ہے، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ یہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو آپ نے غور سے دھیان سے پڑھنا ہے اور نیچے سوالات کے جواب اپنے گھر میں کسی کو بھی سنانے ہیں۔ پھر ہے سرگرمی نمبر 12، لائبریری، استاد، انٹرنیٹ کی مدد سے مسجد نبوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے 10 جملے خوش خط لکھیں۔ یہ آپ نے جو ٹاپک ہے وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ گھر میں انٹرنیٹ آپ کے گھروں میں ہے، کسی کی بھی مدد لے کے مسجد نبوی کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کریں اور 10 جملے اپنی کاپی پہ نیٹ خوش خط کر کے لکھ لیں۔ 5 کلاس اب ہم اپنی نعت نظم کی نثر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے نثر کسے کہتے ہیں، دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ نثر کہتے ہیں ایک شعر یا بند کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا۔ اب دیکھیں پہلے ہم نے جتنی بھی نظمیں پڑھی ہیں اس میں شعر ہوتے تھے، کیونکہ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں تو وہ شعر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں 2 مصرعے نہیں ہیں، 4 مصرعے ہیں، تو یہ زیادہ اشعار ہیں تو اس لیے یہ بند بن جاتا ہے، اس کو ہم بولیں گے بند، ٹھیک ہے؟ تو ایک شعر یا بند کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا نثر کہلاتا ہے۔ بند نمبر 1 کی نثر کریں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ اس کی نثر کریں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے عرب شہر میں ایک چاند روشن کیا، اس چاند کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ آپ کا نام بہت میٹھا اور بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو قدرت کی ایک انوکھی چیز دکھائی ہے۔ 5 کلاس اسی طرح بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 کی نثر کریں گے آپ لوگ۔
اور باب نمبر 4 کی بھی نثر کریں گے۔ 5 کلاس بک ایکٹیویٹیز جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہیں یہ آپ اپنی بک پہ سولو کریں گے، ان کو اچھی طرح ان کی پریکٹس کریں گے، یاد کریں گے، املا کی پریکٹس کریں گے اور بک ریڈنگ بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔